الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. کوئی نہیں جان سکے کوئی نہیں جان سکے بارے حضور دے میری حقیقت ہوں میرے رب کو علاوہ کوئی نہ. جدی حقیقت میں جبریل نہیں جان سکیا مدرسے دیا گلاں وچ ملا کے جبریل نہیں پہچان سکے کہ شان اللہ نے دنیا بلند فرمائیاں. کوئی نہیں جان سکے بارے حضور دے. ماشاءاللہ کوئی نہیں جان سکے بارے
پوچھنا ان کی راہ پوچھنا ان کی راہ صفت و ثنا قرآن سپارے حضور دے صفت و ثنا قرآن سپارے مانگتے میرے حضور دا سارا جہان ہے. ایک باری سارے کے سبحان اللہ. مانگتے میرے حضور دا سارا جہان ہے. کوئی کمی یارو ہمارے حضور دے. کوئی کمی یارو تھوڑا جا ریپیٹر ذرا کٹا کے تاکہ حال چھوٹا نہ انہاں دے بابے خاص کر کے جڑے بزرگ نے نا جی وہ مینوں پتہ بڑے اوکھے بیٹھے زیادہ بابا جی دی گل وہ زیادہ تھوڑا جا ریپیٹر تھوڑا جا کٹا دے زیما لگنا جدوں وی حشر دا میدان ویکھنا لگنا جدوں وی حشر دا میدان ویکھنا اوتھے وی یارو لگنے نعرے حضور دے. اوتھے وی یارو لگنے نعرے. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا الاضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانان شیریں لسان معزز و محترم سامعین حضرات، آج دی خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں، دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ حافظ محمد عقیل صاحب انہوں نے بڑے خوبصورت انداز دے نال اپنے دوستان دے نال مل کے اس مسجد انتظامیہ محلے دار سب احباب نے مل کے اس محفل پاک کا خوبصورت اہتمام و انصرام فرمایا. اللہ کریم دی بارگاہ کی دعا ہے اللہ کریم سب ولیاں دی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے اسٹیج تے میرے مسجد تے مقتدر علماء کرام تشریف فرما نے
میں اگرچہ سارے دے نام نہیں جانتا لیکن میرا یہ یقین ہے جنہ دے ذکر دی محفل چاہ کے بیٹھے ہیں حسنین دے نانا یقیناً سارے دے نام جانتے ہیں اللہ سب دا سایہ ساڑھے سرم تے تعدیر قائم دائم فرمائے بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ادھا سوکھا تے ساڑھا تے پنجابی تے جھٹکے جرنگی ادھا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں مرداں دے کسے دے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے یعنی آخری نبی وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا اس بالکل سادہ جہا آسان جا ترجمہ جڑا ہر بندہ سمجھ سکے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا چاہنا اللہ فرماندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے وچوں مرداں دے کسے دے باپ نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا ضرور کیتے ہیں لیکن کوئی بیٹا بھی جوانی کی عمر تک نہیں آیا بچپن دے اندر ہی انہاں دا وصال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور آخری نبی کیڑے نبی سارے بولنا کیڑے نبی ماشاءاللہ پھر بولیے ذرا کیڑے نبی اچھا چونکہ میں زیادہ بحث نہیں کہنا چاہتا مفسرین کرام نے جڑے اقوال اس کے متعلق بیان فرمائے وخاتم النبیین کے متعلق اکثر و بیشتر مفسرین کرام نے لکھیا فرمانے نے وخاتم النبیین فرمانے نے خاتم اللہ بہم نبوہ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات او ہستی نے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا دے اوپر نبوت دا سلسلہ ختم فرما چھڑے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا سلسلہ منقطع کر ختم کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام کا خود ارشاد گرامی اس کے اوپر موجود ہے میں جناب کے سامنے 5 حدیثاں پڑھنی ہیں میری تقریر ساری ہے ہی احادیث کے اوپر شعر مضبوط پڑھنا لیکن ذوق کے تحت پڑھنا تو شعر بھی وہ پڑھنا جہاں تعلق یا قرآن نال ملتا جلتا ہوئے یا مصطفیٰ دے فرمان نال ملتا 5 حدیثاں میں تھوڑے سامنے آ کر میرے سامنے پڑھنی ہے اس تو بعد انشاءاللہ کی اجازت رہ لینی ہے میرا کل کڑیاں میری نظر کے سامنے جڑیاں نا 2 ہی خراب تقریباً 4:45 ہو رہے ہیں اور ایک تے تقریباً 1 دا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم کی ہو گیا اچھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں 5 حدیثاں جس ٹائم پڑھیاں گئی انشاءاللہ سب تو پہلے نمبر تے جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ جناب کے سامنے عرض کرنا چاہنا اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی سبحان اللہ اکثریت میں ساڈے دوست پڑھتے انس لفظ نہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سنو ذرا حدیث پاک اور اپنا ایمان تعالی کرنا ایک بار سارے محبت میں کہہ دیجئے سبحان اللہ جس مقام تے میں بیٹھا نا جس سٹیج تے ایتھے بیٹھ کے قرآن پڑھیا جانا چاہیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہیے لیکن بڑی افسوس نہ کہنا چاہتے بڑے افسوس نہ کہ ساڈے اس ممبر دا تقدس پامال کیتا جا رہا ہے مسجدہ دے اندر بیٹھ کے ٹھٹھا مذاق اور پھر کہہ کے پھر لطیفے اس چیز جدت جیسی بیٹھے ہیں نا اتھے بہ کے مذاق نہیں لطیفے نہیں چٹکلے نہیں اتھے یا قال اللہ ہونا چاہیے تو یا قال رسول ہونا چاہیے
مسجد دے اندر پھر جان بوجھ کے کہہ کے مار کے ہسنا یاد رکھنا مسجد دے اندر کہتا مار کے جڑا بندہ ہسدا ہے نا اس بندے دی قبر ہنیری ہوندی اے بڑی معذرت نال کہاں گا اسی مسجد دے اندر قبر دا ہنیرا لین نہیں ہوندے اسی تے قبر دا چانن لین واسطے اس واسطے مسجد دے اندر اگر ضرورت کوئی پہ بھی جائے نا محسوس ہو بھی جائے تو پھر مسکرانا چاہیے ہنسنا نہیں چاہیے کہتا مار کے ابتدا میں عرض کرتے ہیں آؤ سنو آقا کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي او كما قال علیہ السلام او سونے تے سچی الفاظ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مقدس وچوں ادا ہوئے نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت سرکار نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت فرمایا منقطع کر دی گئی ہے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں سن لو رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیتا گیا ہے منقطع کر دیتا گیا ہے فرمایا سن لو اور میرے تو بعد قیامت تک نہ کوئی دوجا رسول آ سکتا ہے نہ دوجا کوئی نواں نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتے نہ کوئی رسول آ سکتے آؤ ذرا دوسری حدیث مبارکہ سماعت کرنا حدیث پاک سے راوی حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن صوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون فرمایا ان قریب میری امت کے اندر 3 کذاب ہوں گے 3 جھوٹے ہوں گے کلہم یزعم انہ نبی فرمایا جتنے بھی جھوٹے ہوں گے فرمایا سارے دے سارے دعوے کریں گے آکھن گے کہ اسی نبی آقا فرماتے ہیں لیکن سن لو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا ہوں فرمایا لا نبی بعدی فرمایا ہن میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا میں خاتم النبیین بن کے آیا فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جی آ سکتا آؤ ذرا تیسری حدیث مبارکہ سننا حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک سے راوی نے ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام میرے کریم نبی علیہ السلام فرمایا لو کان بعدی نبی فرمایا اگر میرے تو بعد کسی اور نبی نے آنا ہوندا اللہ کانا عمر بن الخطاب اگر میرے بعد دنیا تے کسی اور نبی نے آنا ہوندا فرمایا میرا یار عمر بن خطاب رب دا نبی بن کے آنا سی فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا فرمایا میرا عمر بن خطاب رب دا نبی ہوگا سبحان اللہ آقا فرماتے اگر آنا ہوندا اگر آنا ہوندا
فرمایا عمر ہونا، لیکن آقا فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں جڑا آئے، فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ کی فرمایا میں ماشاءاللہ بولو ذرا کی فرمایا میں ایک حدیثہ پڑھنی ہے، دو حدیثہ بخایا رہ گئی، دو حدیثہ بخایا۔ میرے آقا نے فرمایا میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، بلکہ میں علامہ صاحب ایک اور جملہ، میرے آقا تو بعد کوئی دوجا نبی جام ہی نہیں سکتا، کوئی دوجا نبی میں سے واقعہ نانا شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، نبی اور دنیا دے آ کوئی نہیں سکتا، نبی اور دنیا دے آ کوئی نہیں سکتا، اور خدا آکھیا تاج ختم نبوت تیرے باج سونا اے پا کوئی نہیں سکتا، تیرے باج سونا اے پا کوئی نہیں سکتا، آخر تسی بھی مل گئے شان محمد شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، نبی اور دنیا تے اس دو لینا وچ کوئی لفظ اوکھا تے نہیں ہوئے گا، بولو صحیح۔ اچھا ویسے یہ رائے بینڈی ہے یا بدلیا جی نام ہے مصطفیٰ آباد والے ہو، اسی اپنے علاقے جنہوں دسی رائے بینڈی تہاڈا اوتھے کی کام میں کہ تسی کی سمجھا بھی اوتھے او ہی نے، میں کہ تسی اوتھوں دے سنی ویکھنی ٹان ٹان سنی نے علاقے نال سنی، میں کہ تسی جے نہیں نا تہاڈے اج بھی ایک دوست ہے مینوں جیلم علی صاحب تو پورا مینوں کہندا کہ حضرت کٹ کیتے، میں کہ جی رائے بینڈی ہس کے انہوں نے جی تسی بھی اوتھے جاندے ہو، میں کہ الحمدللہ میں جانا، میں جانا الحمدللہ، آندا جی تسی، میں کہ بالکل چاہیے اوتھے سرکار نو منن والے بھی تے بڑے بیٹھے ہوئے نا، میرے کدھر آیا کو شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، نبی اور دنیا دے نبی اور دنیا دے آ کوئی نہیں سکتا، خدا آکھیا تاج ختم نبوت تیرے باج سونا اے پا کوئی نہیں سکتا، تیرے باج سونا اے پا کوئی نہیں سکتا، تیرے باج سونا اے پا کوئی نہیں سکتا، نبی اور دنیا دے آ کوئی نہیں سکتا۔ آؤ گرامی قدر حضرات، میرے تے تھوڑے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب کائنات نے آخری نبی بنا کے روانہ فرمایا ہوا ہے، حضور آخری نبی بن گیا۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ ایک او عظیم ہستی ہے جنہیں جاگ دے حالت بیداری میں اینا سردیاں کھانا جاگ دے آیا میرے کریم نبی علیہ السلام کی 75 مرتبہ زیارت کی تھی۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس حدیث پاک نو خصائص کبریٰ اندر نقل فرمایا، بیروت دی کتاب صفحہ نمبر 107 جلد نمبر 2، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے صفحہ نمبر 334 اس کو نقل فرمایا، شفا شریف کے اندر حضرت علامہ امام قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272 سے آپ نے نقل فرمایا، امام بہقی رحمت اللہ علیہ دلائل النبوۃ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 36 ہوتے آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اس حدیث پاک کے راوی او نے جنہوں میرے نبی نے رب کو مانگ کے لیا، جنہوں
میرے آقا نے رب کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث پاک دے راوی یہ تہاڈی اجازت ہوے تے ایک بار حدیث پڑھنا پھر ہولی ہولی ترجمہ کرنا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان في محفل من اصحابه اذ جاء اعرابي من بني سليم قد ساق دبا فقال واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الدب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من انا يا دب فقال الدب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين قال ما تعبد فقال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه قال فمن أنا قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك فأسلم الأعرابي أو كما قال عليه السلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرما سن امام الانبیاء بیٹھے ہوئے سن فرماتے ہیں اس جا اعرابی من بنی سلیم فرمایا اچانک قبیلہ بنو سلیم دا ایک بندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گیا فرماتے ہیں آیا اس انداز نال قد سادت دبن انہیں کون چکیا ہویا سی تو لیا کے سامنے رکھی ہے لگا کے اندر فرمالا آگا واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الدب آگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگا جناب اونی دیر تک میں تھوڑے دے ایمان نیچے لیونا پہلے قسم چکی اندر واللات والعزى آگا میرے لات اور عزى دی قسم ہے لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الدب آگا اونی دیر تک میں تھوڑے دے ایمان نہیں لیونا اونی دیر تک تھوڑا کلمہ نہیں پڑھنا جنی دیر تک ایک گو تہاڈی نبوت دی گواہی نہیں دے دینی آدھا میں اونی دیر تک تھوڑے تے ایمان نہیں لیونا جب تک ایک گو تہاڈی نبوت دی گواہی نہ دے دے ایک گو تہاڈی گواہی دے دے کہ تسی نبی اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اس عرابی کا جملہ سنیا نا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے اپنے واحیو یوں حد لبن جو بش دیتی یہ میرا نبی جدو بول رہا ہے اپنے رب دے حکم نال بول رہا ہے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا اس سونا اپنی مرضی نال نہیں بول رہا ہے وہ نہیں بول رہا جدو ساڈا حکم ہے سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یوحا والے لب مبارک کھولے سرکار نے اس گو والو بیٹھ کے فرمایا من آنا یاد فرمایا اے گو دس ہم میں کون ہاں اچھا ان توجہ نہ سنیا جی سرکار نے کدے کولوں پوچھیا بولو کدے کولوں پوچھیا گو کدی تساں گو بول دیاں ویکھی کدی تواڈے نال گل کیتی ہوے کی حال ہے تیرا چل کدی اس پوچھیا ہوے تواڈے تو حال چال نہیں نہ کدی بول دے میں بھی نہیں کدی ویکھیا کہ بول دی ہوے ہو سکدا بول دی ہوے لیکن میں اج تک نہیں سمجھ سکا ویکھی آ سرکار دے سامنے گو بیٹھی تے نبی پاک نے فرمایا من آنا یاد دا فرمایا اے گو دس میں کون میں کون اچھا حضور دے ذکر دی واری آئی حضور دے ذکر دی آقا نے فرمایا دس میرے بارے کہ میں کون ہاں او گو جڑی کدی بولی نہیں ذکر مصطفیٰ دی بھی نہیں چپ کی تھی حضرت کی جڑی کدی نہیں بولی میرے نبی دے ذکر دی او بول پئی تے تسی تے پھر بشر ہو یار جڑی کدی نہیں بولی او بول پئی تے تسی
مصطفیٰ کریم دے امتی ہیں اللہ نے پہلے زبانے گویا ہی عطا کی تھی الحمدللہ میرے آقا نے فرمایا اللہ دس میں کون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سرکار نے کون پوچھا نا دس میں کون فرماتے ہیں فقالت دب سرکار دا جملہ سن کے گول گول اٹھی دو گول اٹھی تے کیویں بولی فرماتے ہیں بلسان عربی مبین پنجابی چ نہیں بولی ہندی چ نہیں بولی عبرانی چ نہیں بولی بلسان عربی مبین صاف ستھری عربی زبان چ بولی حضرت عمر فرماتے ہیں ایڈی فصیح و بلیغ زبان چ بولی یفہمہ القوم جمیعا جتنے بھی بندے بیٹھے سن سارے گو دی بولی سمجھ گئے سارے بندے اس کو دی بولی سمجھ گئے اے بول کے گو کی آدھی ہے لبیکا وسعدیکا یا رسول رب العالمین آدھی لبیکا وسعدیکا یا رسول رب العالمین اے رب العالمین رسول میں حاضر آقا میں حاضر میرے نبی نے فرمایا قال من تعبد فرمایا سب تو پہلے اے دس تو کیڑے خدا دی عبادت کرنی ہے من تعبد دس تو کی دی عبادت کرنی ہے دس تو کی تو پوجنی ہے دس تے سیدہ کی دی عبادت کرنی ہے سیدنا فاروق اعظم فرما دینے جب سرکار نے فرمایا اے کو دس کی دی عبادت کرنی ہے فرما دینے فقال اللہ دی فی السماء عرشہ دو بول کیا دی سونیا میں اس اللہ دی عبادت کرنی جیدہ عرش آسمانہ ہوتے ہوئے وفی الارض سلطان ہو میں اس اللہ دی عبادت کرنی جنہی بادشاہی زمین آتے ہوئے وفی البحر سبیل ہو کہ میں اس اللہ دی عبادت کرنی جس اللہ نے سمندرہ وچ رستے بنا دیتے ہیں وفی الجنت رحمت ہو اس اللہ دی عبادت کرنی جنہی رحمت جنت اندر ہے وفی النار عذاب ہو کہ اس اللہ دی عبادت کرنی جنہا عذاب دوزخ دی اندر ہے میرے آقا نے جدو کو دی زبانی چوئے جملے سنے نے سرکار نے دیکھ کے فرمایا اے کو اے تے میں نو پتہ لگ گیا ہے میں تیری زبان تو سن لیا ہے کہ تو دس دیتا ہے تو کی دی عبادت کرنی ہے فرمایا میرے آقا نے کالا فمن آنا فرمایا باقی گلہ چھڑ اے دس میں کونا اجے بھی کئی بندے نہیں بول رہے یار پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے میں نے سرکار دی گل کی ہے یار میرے آقا نے فرمایا فمن آنا دس میں کونا گونو میرے آقا نے فرمایا فمن آنا دس میں کونا قالا وہ پھر بولی آنگی آنت رسول رب العالمین آنگی سونے تسی رب العالمین کا رسول ساری عمر زکریہ صاحب اگر اینی گل بھی کر چھڑ دیو انت رسول رب العالمین غلط ہو گئی اس عرابی نے یا کیا سی نا جی میں امید دیر تک تو کلمہ نہیں جب پڑھنا جب تک اے گور تو نبوت دی گواہی نہ دے رسالت دی گواہی کہ جدو سرکار نے پوچھا تو نے کہہ دیتا انت رسول رب العالمین تسی رب العالمین رسول غلط ہے موقع ہی سی اور ایتھے گل نہیں مکی ہے گو سی پر گل سے اس تو اگے بڑی بڑی کر کے پہلا دی انت رسول رب العالمین یا رسول اللہ تسی رب العالمین دے رسول آئے اگلا جملہ کیا ہو آنگی و خاتم النبیین آنگی سونے تسی رب العالمین دے رسول و خاتم النبیین سونے تسی خاتم النبیین اللہ نے تھاڑے دے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے آقا تسی آخری نبی ہو اے گلے میں آخنا اے میں آنا سونے تیرے
مندا میں نہیں مندا کوئی ہووے تیرے ورگا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا جدا جدا یقین ہے یقین سارے کا یقین ہے ایک باری محبت نہ کھانا تیرے باجوں نبی دوجا ایک منٹ میں قبلہ ساڈے دوست نے انہوں نے مینوں گل سنائی ویسے پڑھن دا اتفاق نہیں ہے انہوں نے گل سنائی کیونکہ گل ہے سی جی اسے لکھن پڑھن وچ نہیں آئی انہوں نے فرمایا ساڈے میرے ایک دوست نے مینوں گل سنائی وہ کہندے ساڈے ایک دوست ہیں راولپنڈی دے انہوں نے کہا کہ راولپنڈی دے اندر ایک بندہ سی وہ دے سن بچے 4 بچے سن چھوٹے چھوٹے وہ بندہ جڑا نا وہ مرزیاں کو بہن لگ پیا مرزیاں کو بہن لگ پیا 2 دن 4 دن 10 دن کچھ دیر وہ بیٹھا نا وہ دی بیوی نے سوچیا بھی یہ میرا خامد جا کے مرزیاں کو بہن لگ پیا خدا خیر کرے کدھر ایسا نہ ہوئے مرزئی نہ ہو جائے انہیں آکھا میرے بچے نے نکے نکے تو میں انہیں ندا کی کرنا چھے یہ مرزئی ہو گیا تو بڑھے گا کی کہنے رہے کہ اس ماں نے پتہ کی کس طرح انہیں کیا پترو آج تو بات اساں ایک کام کرنا ہے اماں جی کی بچے سن چھوٹے چھوٹے انہاں 4 بچیاں نوں تسبیحاں دے دیتی تسبیح بیٹا جب نماز پڑھنی ہے ہر نماز تو بعد تساں ایک باری کہنا ہے محمد اللہ دے آخری نبی ہے حضور اللہ دے آخری نبی حضور اللہ دے آخری نبی بچے کا پتر ہر نماز تو بعد 100 سواری تساں یہ جملہ کہنا ہے میرے آقا اللہ دے آخری نبی حضور آخری نبی ہے حضور آخری نبی وہ کہندے نے وہ بچے کہندے نے اسی پڑھ دے رہے جوان ہو گئے پھر ساڈا باپ مرزئی تے نہ ہویا اللہ دا شکر ہے وہ کہندے نے جدوں اسی جوان ہو گئے ساڈی ماں بوڑھی ہو گئی فوت ہو گئی جدوں فوت ہوئی نا کہندے نے اساں خواب دے اندر ویکھیا چوہاں خواب دے اندر ویکھیا کہ ساڈی ماں جنت دے اندر ایک تخت تے بیٹھی ہے او دے سامنے قرآن پاک پہ ہے تے سونے دا قرآن پاک پڑھیا سامنے تے ساڈی ماں قرآن پاک پڑھ دی پئی آندے نے اساں پوچھیا اماں جی اے اللہ نے تانوں انعام کیویں عطا کیتا ہے انہوں نے کہا پتر باقی عملہ دا تے مینوں پتہ نہیں جڑا ہر روز تانوں آندی سنا ہر نماز تو بعد 100 باری پڑھنا جے نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے اللہ دے آخری نبی نے اللہ دے اے جڑا تانوں وظیفہ کراندی نہیں ہے نا کہ سونا آخری ہے اس تو بعد اور کوئی نہیں نبی بس کہ اللہ نے او دا مینوں اجر عطا فرمایا جے اس بات تے تسی بھی آکھو ذرا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا وہ کہنی یا رسول اللہ قال انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو تسی آخری نبی ہو نال ہی کہنی قد افلح من صدقک سونیا کامیاب نہیں ہونا جنہیں تہاڈی تصدیق کر لینی جہاں سوکھا ترجمہ کریے تے گو کہیں سونیا کہ نجات انہوں لبنی ہے جڑا تانوں مان جائے گا جڑا تانوں مان گیا سونیا کامیاب نہیں ہونا وقد خواب من کذبک سرکار او دا بیڑا ہی غرق ہو جانا جنہیں تہاڈا انکار کرے جس اپنی آنکھاں نال دیکھیا جنہاں انکار کرے انہاں دا کیلا نہیں رہیا انہاں دا کیوں جی رہ پلے کو کھ نہیں رہ گیا انہاں دا جنہ مصطفیٰ دے نعرے مارے نے جنہاں نے مصطفیٰ کریم دے
نعرے مارے نے انہاں دے جان تو بعد بھی لوکی آندے سن انہیں بندے آ کتھوں گئے بندے آ کتھوں گئے نے تے علامہ امیر المجاہدین دے مزار وچ اج دی آواز آندی ہے او کائنات والےو اسی جنہاں نال لائی سی نا تے سونے کانڈ نہیں لگن دیندے آج بھی آواز آندی ہے مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو گو نے میرے آقا دی نبوت دی گواہی پیش کی تھی حضور دی رسالت دی گواہی دی تھی نا فرماندے نے فاسلم الاعرابی اے ربی کہتا سونیا باقی گلاں بعد وچ میں پہلا جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ حضور باقی گلاں بعد ہن مینوں کلمہ پڑھاؤ حضرات گرامی گو جیسا جانور ہو کے بھی میرے نبی نو اللہ دا رسول بھی ماندا پیا تے خاتم النبیین بھی ماندا پیا سبحان اللہ جے گو ہو کے میرے نبی نو خاتم النبیین کہے تے او بندہ کیڑا کو میں سمجھاں کو بندہ گو تو بھی گیا گواچا ہے جڑا بندہ ہو کے حضور دی ختم نبوت دا انکار کرے گو ہو کے تے میرے مصطفی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دی گواہیاں پہ دے اور ایک حدیث پاک ہو رہ گئی وہ عرض کر کے تے جناب دے کول اجازت چاہواں ٹینشن بھی لینی ہے کہ گھنٹہ بھی لگ جانا اس حدیث تے پریشان ہو گیا بھی مولوی آدھا گھنٹہ ہے آدھے گھنٹے چھڈو صحیح ہے جی تقریباً چلو منا گھنٹہ تے کدھر نہیں گیا اتنا ٹھیک ہے نا اتنا کوئی وہ بزرگ فرماندہ تھا پڑھے میرا چھڑ کے جناب اس تو پہلے کہ بندے ٹر جان پھر اپنے پلے کا کی رہے لیکن ویسے سرکار دا ذکر ہے بندہ راجدا تے ہے ہی نا سرکار دا ذکر سرکار دا ذکر بندہ کردا ہی رہے تے کردے دنیا تو ٹر جائے سنو حدیث مبارکہ سماعت کر حضرت علامہ امام ابن اساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق دے اندر تیسری جلد دے اندر صفحہ نمبر 423 427 تے اس روایت کو نقل کیتا امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مشکات المصابیح کے اندر بھی اس روایت کو لکھا دیگر محدثین نے اور مورخین نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس روایت کو بیان کیتا توجہ ہے جی سارے سبحان اللہ میں سناواں گا حدیث ہی لیکن سناواں گا انج جویں بابا پوترے نوں کہانی سناوندا ہے سرکار دا فرمان ہی سناواں لیکن سناواں گا اس انداز نال کہ جویں بابا پوترے نوں کہانی سناوندا جڑی سنانی نہیں چاہیے جی آکھو مولوی جی یہ کیڑی گل کیتی جے سنانی کہانی تے سنانی بھی نہیں چاہیے اودی وجہ ہے بابے عموماً رات نوں پوتریاں نوں تے دوتریاں نوں کول با کے جڑیاں کہانیاں سناندے 99% جھوٹیاں ہوندیاں حقیقت لکھا ہوندے اسی بھی خدا سنتے ہیں بابے جھوٹیاں کہانی کیا جھوٹ بولنا جائز قرآن کی کہنا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ بولنے والے تے اللہ دی لعنت میں ایک مشورہ دینا بزرگ بھی تشریف فرماؤ جوان بچے سارے بیٹھے ہو رات نو کہانی ضرور سناؤ لیکن سنانی ہے تے کو آمنہ دے لال دی سناؤ سرکار دو عالم سے قبلہ پچھلے دن اکس نا فیس بک دے ہوتے ایک بندے نے کالم لکھیا سی وہ بڑا خوبصورت سی وہ پڑھ کے میرا تے بڑا ایمان وجد کیتا تو آنو بھی سنا دیتا کہ میں استاد انہیں کیا میں کلاس کے اندر داخل ہویا میں جا کے بچیاں نو سلام کیتا میں اس کر لگا میں کہانی ضرور سناؤ بچیاں نو لیکن جھوٹی نہ سناؤ تو سچیاں کہانیاں نہ سناؤ حضور دے صحابہ دی گلاں سناؤ تابعین دیاں تبع تابعین دیاں اولیاء کاملین دیاں سرکار دیاں گلاں سناؤ استاد کہنا میں کلاس روم میں داخل ہویا بچہ نو سلام کیتا بچہ نے سلام دا جواب دیا کہندے نے میں کرسی تے بیٹھ کے نا انج بچیاں ول بیٹھیا تے میں پچھلے پاسوں شروع کیتا میں کہا بھائی نوردین کھڑا تو کھڑا جی سر بیٹا آپ یہ بتاؤ بڑے ہو کے کیا بنو گے انہوں نے کہا سر میں تو ڈاکٹر بنوں گا شاباش بیٹھ جاؤ جمال احمد آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا
تسی کی بنو گے؟ انہوں نے کہا سر میں فوج بھرتی گا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں دشمن کا مقابلہ کرا. بڑا جذبہ ڈاکٹری یہ بھی بڑا جذبہ ہے. خدمت خلق کرنا بڑی اچھی بات. کہتے ہیں میں کہا شاباش شاباش آپ بتاؤ آپ کیا بنو گے؟ انہیں اٹھ کے دسا جی میں اے بنا گا تیسرے چوتھے پنجویں. ساری کلاس اندر پوچھ دیا آندھے جدو میں ایک پہلی کرسی کے بہن والے وہ بینچ دے ہوتے بہن والے کے بچے والوں ویکھیا وہ بڑے غور دے نال انج کر کے ویکھ رہے سی. میں انہوں پوچھا میں کہا بیٹا آپ کیا بنو گے؟ وہ میری گل سن کے جلدی نہ کھڑا ہو گیا. میں کہا بیٹا آپ کیا بنو گے؟ بڑا ہو کے وہ بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہا سر میں نور الدین زنگی بنوں گا. میں نور الدین زنگی بنوں گا. استاد کہندا ہے جملہ سن کے میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی. میں جلدی نہ بچے دے قریب ہویا بچے کو پھڑ کے سینے نہ لایا پیشانی تے بوسہ دے کر میں کہا بیٹا اس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ انجینئر بنے گا وہ پولیس میں بھرتی ہوگا وہ فوج میں جائے آپ نور الدین زنگی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آئے اس بچے نے قبال انہوں نے کہا سر میں اس لیے نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں نور الدین زنگی بنوں گا تو خواب میں حضور کی زیارت تو ہاں اگر رات کو بچیاں کو جنیاں گلاں سنائیاں ہوں تے بچے پھر یقیناً سویرے اٹھ کے انہاں چیزاں دا اثر ہوندا ہے. جی اسی بچیاں کو روزانہ کارٹون دکھائیے روزانہ فلماں دکھائیے تو صبح اٹھ کے بچیاں نے فلماں دیاں تے ڈرامے نہیں گلاں کریاں جی. اگر بچیاں کو سناؤ کہانیاں ہیں کہ نور الدین زنگی نے کافران نافذ کیویں پائے سی صلاح الدین ایوبی نے کیویں ماریا سی عیسائیاں نوں طارق بن زیاد نے ادرس فتح کے پتہ سی. جدو انہی دیاں گلاں سناؤ تے بچیاں دے وچ بھی جذبہ پیدا ہوندا ہے انہاں وچ جوش جذبہ ایمانی پیدا ہوندا ہے. بچیاں نوں کہانی ضرور سناؤ بزرگو لیکن کہانیاں او سناؤ جدے وچ بچے دی غیرت ایمانی ودی ہوے. اے جڑے میں پہلے جملے اے پڑھن لگا ہاں اے جملے امام کے بڑے اساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق وچ لکھے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سی تقریباً 12 سال. کتنے سال؟ 12 سال. بولیے ذرا کتنے سال؟ 12 سال. میں گل حضور کی ختم نبوت پہ ہی کر رہی ہوں. سبحان اللہ. حضور کی ختم نبوت کہ میرے نبی اللہ دے کیڑے نبی نے ماشاءاللہ سارے بولو کیڑے نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سے تقریباً 12 سال. حضور علیہ السلام اپنے گھر وچوں باہر تشریف لے کے آئے. دیکھیا آپ دے شفیق چچا جناب ابو طالب سواری دے تے کاٹھی پہ کستے کاٹھی کستے نبی پاک علیہ السلام قریب کھڑے ہو کے بڑے پیارے انداز نال سرکار کہتے ہیں چچا جی آج کدھر دی تیاری ہے؟ ابو طالب بول کے کہنے لگے بیٹا ملک شام جا رہے. سرکار نے جملہ سنیا تو آپ کی آنکھوں چوں آنسو آ گئے. ابو طالب نے پکڑ کے سینے نہ لا کے پیشانی تے بوسہ دے کے بیٹا کیوں روئے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاچا جی میں اجے دنیا تے بھی نہیں سا آیا میرے ابا جی دا وصال ہو گیا. عمر تقریباً 6 سال ہوئی تے میری اماں جی دا وصال ہو گیا. 8 سال دے قریب عمر ہوئی تے میرے دادا جی وصال کر گئے. جے ہن تواڈے نال رہنا تے تسی بھی آندے ہو میں دور چلے ہاں. ابو طالب نے جملہ سن کے سرکار کی پیشانی تے بوسہ دے کے کہندے بیٹا فکر نہ کر میں جتھے بھی جاواں گا پتر تینوں نال ہی لے کے جاواں گا بیٹا تم نال لے اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے چاچا جی میں بھی تیار ٹھیک ہے بیٹا تیار. لو جی ہن اس تو اگلے الفاظ مشکات شریف کے الفاظ توجہ ہے سارے اس حدیث پاک دے راوی جناب ابو موسیٰ عن ابی موسیٰ قال خرج ابو طالب الى الشام. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو دیکھو نہیں کہنا خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا بها لهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم.
آدھے نے جدو جناب ابو طالب مکے وچوں ملک شام وال سفر شروع کیتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام بھی نال نے مکے دے سردار بھی نال نے قافلہ چلدیاں جدو ملک شام وال جا رہا ہے سفر کر دیا فلما اشرفوا علی الراہب یہ قافلہ چل دیا ایک عیسائی راہب دے گرجے دے قریب جدو جا کے قافلہ رکیا ہے فرماندے نے او عیسائی راہب اپنے گرجے دے اندر رہندا سی کبھی بھی اپنے گرجے وچوں باہر نہیں سی آیا کبھی باہر آ کے کسی نے پوچھیا ہی نہیں او قافلے والےو تسی کون ہو کتھوں آئے ہو تے کتھے جا رہے ہو کی لین آئے ہو تے کی لین واسطے جا رہے ہو فرماندے نے کبھی بھی او راہب وکانو قبل ذالک یمرون به فلا یخرج الیہم کہندے نے یہ قافلہ پہلے بھی بڑی ایتھے آ کے رکیا ہے اگر یہ راہب کبھی بھی گرجے وچوں باہر نہیں سی آیا پر جدوں یہ قافلہ یہ وچ میرے آقا آئے نے فرماندے نے فخرج الیہم راہب نے جدوں اس قافلے نو ویکھیا ہے کہ جلدی دے نال راہب اپنے گرجے وچوں باہر آ گیا فیتخللہم الراہب جلدی نال گرجے وچوں باہر نکل گئے قافلے دے اندر داخل ہویا ہے قافلے وچ داخل ہو کے راہب کدی سجے ویکھدا ہے کدی کھبے ویکھدا ہے کدی اگے ویکھدا ہے چار چفیرے ویکھدیاں علامہ خطیب تبریزی فرماندے نے حتی جاء فاخذ بیاد رسول اللہ راہب چلدیاں جدو میرے آقا کریم دے قریب آئے فاخذ بیاد رسول اللہ راہب نے آ کے میرے آقا دا دست مقدس پھڑیا ہے سرکار دا دست مقدس پھڑ کے راہب بول کے کی کہیدا ہاں سننا ذرا آؤ میرے آقا دی ختم نبوت دی گل سننے والے ہو راہب نے میرے نبی دا ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ پھڑ کے کیا ہے قال ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین راہب نے سرکار دا دست مقدس پڑھیا اللہ اکبر میرے آقا دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پڑ گیا ہے او لوگو جس بچے دا ہاتھ میں پھڑیا ہے اے کوئی معمولی نہیں ہے قال ھذا سید العالمین او لوگو جدا ہاتھ میں پھڑیا ہے اے بچہ سارے جہان دا سردار بن کے آیا ہوا ہے قال ھذا رسول رب العالمین اگر اے بچہ جدا میں ہاتھ پھڑیا ہے اے رب العالمین دا رسول بن کے آیا ہے یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین اللہ تعالیٰ نے سارے جہانہ واسطے رحمت بنایا اس قافلے میں جدوں قریش مکہ دے بڑے بڑے سردار بھی سن جدوں انہاں راہب دے جملے سنے نا کہ راہب آندا ہے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین اے سید العالمین رسول رب العالمین رحمتا للعالمین فقال له اشجاع من قریش ما علمه قریشی بے کے اندر راہب نکے جا بعد دے بارے کیڑیاں بڑیاں گلاں کریاں نے تینوں کتھوں پتہ ہے رسول رب العالمین تو کتھوں جاننا ہے تینوں کیویں پتہ ہے کیڑیاں بڑیاں گلاں اس بچے دے متعلق کری جانے آکھنے آئے رسول رب العالمین رحمت للعالمین اے سید العالمین دس ما علم دس تینوں کیویں پتہ ہے آئے راہب نے جدوں انہاں دا جملہ سنیا نا راہب بولا کیا ہونا تسی نہیں بیٹھیا فقال انکم ہین اشرفتم من العقبہ لم جبک شجر ولا حجر الا فرد ساجدا ولا يسجدان الا لنبي فاني اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة مینوں پوچھ دے پے ہو
تینوں کیویں پتہ ہے اے بچہ سید العالمین ہے، اے بچہ رسول رب العالمین ہے، اے بچہ سید العالمین ہے، مینوں پوچھ دے پے او دس تینوں کیویں پتہ ہے؟ فقال آکھن لگا انکم حین اشرفتم من العقبہ، آدھا تسی نہیں جان دے آ جڑا سامنے گرجا ہے میں مدتاں تو اس گرجے دے اندر بیٹھا ہوں تے تسی نہیں جان دے میں کس واسطے بیٹھا ہوں، میں اپنی کتاباں دے اندر ایدا ذکر پڑھیا سی تے میرے تو پہلے بھی کئی ایدے انتظار چ بیٹھے رہنے کہ میں بھی ایدے انتظار دے اندر ہر روز گرجے دی چھت تے چڑھ کے تے مکے ول منہ کر کے کھلو جاندا ہوندا سا تے آندا ہوندا سا آ بھی جا میں ہر روز گرجے دی چھت چڑھ کے اس سونے دا انتظار کردا نہیں دا سا اج جدوں تسی ایتھوں آئے ہو انکم حین اشرفتم من العقبہ، جدوں ایس پہاڑی ایس چوٹی تو جدوں تہاڈا قافلہ اینج تھلے آیا ہے، جدوں آ کے تسی ایتھے بیٹھے ہو تساں نہیں ویکھیا پر میں ویکھیا ہے حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، آدھے تساں تے نہیں ویکھیا پر میں ویکھیا ہے جدوں اے تسی اس چوٹی تو جو تھلے آئے سو کوئی درخت ایسا نہیں کوئی پتھر ایسا نہیں جیڑا سونے نو سجدے نہ کردا اے کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں جیڑا سونے نو سلامیاں نہ پیش کردا ہو۔ اللہ سنو ولا یسجدان الا لنبی، آندا ہے اے درخت تے پتھر ہر اینے گانے گنی تے چک دے سبحان اللہ، پھر رب دے نبیوں کو اسلامیاں پیش کر دے سبحان اللہ، ولا یسجدان الا لنبی، یہ اللہ دے نبیوں کو سجدے کر دے۔ اگلا جملہ سننا آندا ہے او تسی تے آئی نہیں گل ویکھ کے پریشان ہو گئے ہو تے مینوں پوچھنا تو ایڈیاں وڈیاں گلاں کیوں کرنے آندا وا انی عارفہ بخاتم النبوہ، آندا میں تیری ختم نبوت تو اینو پہچان لیا سبحان اللہ، انہاں کیا او کتے سانوں تے نظر نہیں آئی او کتے سانوں نہیں تے وخانا ختم نبوت تو مور کتے وے، آندا اسفل من غضروف کتفہ مثل الطفاہ، آندا ہے میری گل تے یقین نہیں سونے دی کمر تو کمیل اٹھاؤ اے دوواں کندھیاں دے درمیان سیب دی طرح ابری ہوئی تو مہر نبوت بھی نظر آ کئی بیلی آدھے 40 سال تک نبی پاک نو پتہ ہی نہیں لگا میں نبی بھی ہاں، میں ہاں سرکار نو پتہ نہیں پر اس عیسائی نو پتہ لگ گیا ہے نبی، وہ پتہ لگ گیا وہ آکھنے ہذا رسول رب العالمین، ہذا سید العالمین، ہذا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، وہ خاتم النبیین بھی کہن دے اور کہہ رہے کہ تیری ختم نبوت کو پہچان۔ اچھا اینا جملہ کہہ کے نبی نے کیتا کہ سرکار دا دستے مقدس چھڑ دے، ثم راجع فسانا لہم تو آمن، واپس آیا اپنے گرجے یہ آ کے اپنے شاگرداں نوں آندا بھی کھانا پکاؤ، نہیں تسی کھانے دے نام تے نہیں بولے میں سوکھا لفظ بولے نا جڑا تواڈے تک بھی آਉਣ والا ہے سبحان اللہ، انہاں کہا فسانا لہم، انہاں کہا لنگر تیار کرو، انہاں کہا استاد جی کہ لنگر کا دے تیار کرنا ہے، انہاں کہا قافلہ نہیں آیا اس قافلے واسطے میرا دل کردا ہے کھانا تیار کریں، انہاں کہا استاد جی آج تک تے کدی کسی نال نکل کے سلام بھی نہیں ملیا تے آج سلام تو گل لگے نکل گیا جے لنگر تے گل پہنچ گئی سبحان اللہ، میں کہا تانوں نہیں پتہ جے دے انتظار وچ میں بیٹھا سا اج او سونا آپ آیا سبحان اللہ، اج او محبوب خود تشریف لے سبحان اللہ، کھانا تیار فلما اتاہم بہی، جدوں کھانا تیار ہویا نا اچھا پیغام بھیجا قافلے والےو بھئی آج 12 بجے دا کھانا میرے نال کھاؤ گے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں تم کیا کسی کھا لینے، انہوں نے کہا پر ایک شرط ہے کہ انہوں نے کہا کوئی بندہ پیچھے نہ رہے سارے آویں، انہوں نے کہا ٹینشن نہ لائے جو فری لبدا ہوے تے کوئی نہیں پیچھے رہندا سارے آواں گے بالکل آواں
انہوں نے کہا پیچھے انہوں نے کہا نہیں لینا جی کھانا تیار ہے پیغام بھیجے آ جاؤ جب سارے ٹرن لگے ابن اساکر کے بعد میں جب ٹرن لگے نا ابو طالب اٹھ کے کہنے لگے اچھا یارو یہ دسو یہ سارے ٹر چلے ہو کیا ساڑا سامان اتنے پہ ہے اون ساڑے سواریاں اتنے تے کوئی ایسا نہ ہوئے پیچھو ساڑا سامان ہی چکے لے جائے اس سواریاں دی سامان دی راکھی کون کرے گا اجے اس تو پہلے کہ کوئی بندہ بولدا میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا عمر کنی ہے سرکار اٹھ کے کہے تسی جاؤ لنگر کھاؤ میں اتنے بیٹھا اللہ عزیز میرا تے ویسے اپنا بھی اعلان کہندا ہے کہ سرکار نے دسیا ہونا ہے فرمایا اچھا بھائی تسی جاؤ ہاں دیکھو ہاں میرے تو بغیر روٹی لگ دی جاؤ حضرت میں کہ یار جی انہوں نے میرے آقا تو بغیر کھانا نہیں لبیا تو کنوں میرے آقا کی شفاعت تو بغیر جنت کیوں لگ جانی آقا کی شفاعت تو بغیر جنت کو لے جا اللہ فرمایا جاؤ لو جی وہ سارے جس جگہ تے آ کے بیٹھے نا حدیث پاک دے الفاظ دی معنی ہے آ کے جس جگہ تے بیٹھے نا وہ درخت دا سایہ سی درخت دی چھاں تھلے آ کے بیٹھے جدو سارے آ کے اس چھاں دے تھلے بیٹھے نا تے راہب نے نظر ماری سارے آواز انہیں آکھیا جدی خاطر میں روٹی پکائی ہو جائے محبوب دی خاطر روٹی میں وہ آئے انہوں نے کہا وہ کافرے آ رہے ہو اسا چنگا نہیں کیتا تو انہوں میں آکھیا سی کہ سارے آ گئے چھڑ کے آئے انہوں نے کہا نہیں سارے آئے انہوں نے کہا اچھا راہب آئی بیجے تو باپ بیٹھو جگہ جے تیان مارے ہیں بیقدہ کی ہے میرے قریب آقا علیہ وقانا ہوا فی ریعیت الابل میرے قریب آقا علیہ السلام کی اٹھانے کھول پڑے سے کھول چکدے پر سرکار ہوتے کھول پڑے وَعَلَيْهِ غَمَامَةً تُزِلُّهُ راہب نے دیکھا بدلی دا ٹکڑا میرے نبی دے اوتے این سر دے اوتے این سایہ کر کے کھلوتا ہے وَعَلَيْهِ غَمَامَةً تُزِلُّهُ سایہ کر کے بدل دا ٹکڑا ہوتے کھلوتا ہے آگا وہ شکر دو لنگر چکلوئے نہ گو بھائی انہوں نے کہا بھی گل سوڑ پہلا آج تک تو کبھی بلایا نہیں تے جی آج بلائے تو اے کی طریقہ ہے انہوں نے کہا تو انہوں میں کہا تھی پیچھے کسے نو چھڑے کے نہ آئے کہ جدی خاطر میں روٹی پکائی انہوں نے آندھا ہی نہیں جائے یہ لاڑے تو بغیر جانے نو پوچھدا کون ابو طالب بولے فرمان میں ٹھہر لے بھائی آندھا ہے ایک روایت ہے کہ حارس نام کا ذکر بھی اپنے جاتا ہوئے لے سرکار نے لے کے آئے جدو آقا کریم آئے نا بڑے کمال الفاظ نے صاحب مشکات نے کے الفاظ دے میں دعا کتابوں میں ملا کے جناب حدیث پاک کرتا جس جگہ تے سرکار آئے نا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ درخت دا جنہ کو سایہ ہے اسی نہ دے تھلے سارے بندے بیٹھے سارے تھلے اور حضور نے کھڑے ہو کے دیکھا بھی کہ جدھر سایہ سارے بندے تے بیٹھ گئے تھے ایتھے جگہ ہے کوئی نہیں تے میرے آقا جا کے نا وہ دوسری سائیڈ تے بیٹھ گئے یہ کہہ لو ادھر سورج چڑھے اسی آ درخت تے یہ درخت دا سایہ سی اس پاسے وہ سارے بندے بیٹھے سن ادھر سرکار جا کے بیٹھ گیا اس پاسے جدو سرکار ادھر بیٹھے نا حدیث پاک دے بعد میں درخت نے سایہ ہی چوکے مصطفیٰ دے اوپر کرنا الٹا کے سرکار راہب بول کے آندا ہے او قافلے والے ہو ادھر آ سایہ اللہ تو دیکھو پہلا کتھے سی ہن کتھے وے راہب بولیا آکھن لگا اے دسو ایوکم ولیو دسو اس بچے دا سرپرست کیڑا جڑا بڑا کوئی دے نال آیا قالو ابو طالب لوگ بول کے اے ابو طالب اے ادھا بڑا ہے راہب بول کے آکھن لگا اے دس اے بچہ تیرا کی لگ رہا ابو طالب بولے کہہ لگے میرا بیٹا حاضا ابنی یہ میرا بیٹا ہے جدو اتنا جملہ کیا نا راہب نے اپنا سیر مارا کرنا آپ نے فرمایا کیوں آکھن لگا ابو طالب میں تیری گل مانا کہ اپنی کتاباں نہیں مانا کیوں اندھا ابو طالب تو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے میری کتاباں کہہ رہی ہیں اے بچہ جدو ایتھے آئے گا اے جدو ایتھے آئے گا یہ ماں دا بھی مثال ہو چکی آئے گا یہ باپ دا بھی مثال ہو چکی آئے گا یہ دادا دا بھی مثال ہو چکی آئے گا یہ اپنے چاچے دے نال آئے گا تو آنا میں دا باپ ہاں ابو طالب اس کا کہنے لگے گل تیری ٹھیک ہے واقعی میرا بھتیجا ہی لگتا ہے راہب دا اگلا جملہ سنا گل لائن اپ کری انہوں نے کہا ابو طالب اے دسو چلا کتے فرمایا میں ملک شام جا رہا ہوں انہیں قسم دے کے کیا انہیں کہا نا اے جنا کریے انہوں لے کے نہ جائیں فرمایا کیوں اندھا ابو طالب ملک شام دے جتنے یہودی نے نا
وہ اینا اپنے پتران کو نہیں جان دے جنہ اس سونے دی یہ جتا کہ اس بچے نے لے کے تو واپس چلا جا حتی ردہ ابو طالب حتی کہ جناب ابو طالب کو تو ہی سرکار نے لے کے واپس مکہ پاک دے طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے ختم نبوت دیاں گلاں پرانیاں چل دیاں قبلہ قاری محمد زکریا سلطانی صاحب دے گھر بھی میں دسیا تھی میرے آقا نو خاتم النبیین تھے آقا دی ولادت کو 1000 سال پہلا قبہ اسد حمیری بھی کہہ کے گیا سبحان اللہ انہوں نے بھی کہا الہ محمد ابن عبداللہ و نبی اللہ و رسولہ و خاتم النبیین من طبع الاول الحمیری انہوں نے بھی خط لکھیا سی سرکار علیہ السلام صاحب انہوں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام خاتم النبیین کیا سی اپنا عقیدہ مضبوط کر لو تھوڑے سامنے کوئی آ کے ساڈا جی ہے نبی بروزی ذلی تے فلی انہوں آ کے بلی نو گھر ہی لے جا اسی کوئی نبی نہیں مانتے مصطفیٰ کریم تو بعد قیامت تک ان دوجا کوئی نبی جم ہی نہیں سکتا ساڈے نبی نے یہ اللہ دے آخری نبی ساڈے نبی نے تے اللہ دے بولو ساڈے نبی نے تے اللہ دے اجے بھی سارے نہیں بولے سب بولو ذرا کہ اپنا ایمان مضبوط کرو یہ جملے تے ساڈے نبی پھر بولیے ذرا ساڈے نبی آخری شعر میرے نال کیا کو تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں منگا آخری شعر تے بس اجازت ہے پھر کیا کھولا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں منگا میں نہیں منگا سارا شعر نہیں ہوندا تے نہ صحیح نہیں منگا مل کے آکھنا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں منگا میں نہیں منگا تیرے باجوں نبی دوجا میں نہیں منگا میں نہیں منگا کوئی ہووے تیرے ورگا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں منگا میرے کریم نبی علیہ السلام نے غلاموں اپنے آقا کریم کو پیار کرو انج کرو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سرکار نال پیار کرنا تے انے واق سبحان اللہ فٹ کے پیار کرو کسی تو پوچھ کے نہیں کرنا بھئی کتنا کریے فٹ کریے کہ 1.5 فٹ بس انہیں جانا انہیں مانا رکھا گیا سے للہ الحمد میں آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضور نال پیار کرنے والے آخری پیغام میں نمازہ 5 پڑھنی انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے سنت داڑھی مبارکہ اپنے چہرے پہ اچھلا سبحان اللہ جب وہ پوچھیں گے تم کو بلا کر سائے محشر سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے یہ تو یقین ہے نا قبر جانا ٹھیک ہے بولو صحیح اچھا تسی نہ بھی پروگرام تو اڈا پہ مرنا پھر بھی پڑنا حقیقت ہے پھر آسان نہیں مقصود لیکن گل سمجھا مرنا پھر بھی پڑنا قبر جانا اگر سجنا تیرا ایک عقیدہ مضبوط ہو جائے نا کہ مرنا ہے تو مرن تو بعد قبر ہی جانا ہے قبر چامنہ دے لال دی زیارت بھی اپنی صورت دا محاسبہ کر اپنی سیرت دا محاسبہ کر ادھر تیری میت قبر چاہے ادھر منکر نکیر تیری قبر چاہے ادھر رحمت للعالمین تیری قبر چاہے آقا انجی تیری صورت نہ ہوئے کہ آقا تیرے چہرے بلو بے کے منہ پھیر کے کھلو جائے بلکہ صورت سیرت دا محاسبہ کر ادھر تیری میت آئے ادھر منکر نکیر تو رحمت للعالمین تیری صورت سرکار دی سنت نال چمک دی ہوئے آقا تیرے چہرے بلو بے کے کہنا فرشتے اوپر آ جاؤ میرا غلام میں سون دو دونوں عالم میں تمہیں مقصود کر رہا ہے بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری بڑی آدھی قبول و منظور فرمائے بتقاضۂ بشریت قرآن گفتگو قصدن یا صاحبن کو جملہ کل لفظ غلط بولیا گیا ہو بڑی بارگاہ کی معافی کا خواستگار اپنے رب خالق مالک کی بارگاہ کی معافی کا خواستگار وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو کے دو شہر درود و سلام دے